اور سننے کو ملتا ہے کہ بزرگ اولیاء صالحین، اور عموماً جب یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ بابے تھے کچھ ہے ہی، اور یہاں تک کہ اب زبان درازی ہونے لگی ہے کہ صحابہ کہ جب توحید بیان ہوگی تو پھر ایٹومیٹک کی نبیوں کی بھی پھر گستاخی ہوگی۔ یہ کتنی بڑی توبہ نعوذ باللہ جسارت ہے کہ نبیوں کی شان میں بھی اب ممبروں پر چھوٹے چھوٹے جو واعظ و خطیب ہیں جنہیں علم ہی نہیں ہے، ایسے ایسے فتنے جنم لے رہے ہیں کہ جو توحید کی آڑ میں نبیوں اور صحابہ کی اولیاء کی بھی گستاخی بے ادبی کی جاتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ بزرگ صالحین اولیاء، یہ جو بزرگ بابے ہیں یہ تو کوئی شے نہیں، ہم نے یہ بات قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور میرے دل دماغ کو، میری زبان کو غلطی سے محفوظ فرمائے، اور آپ دوست احباب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا۔ میری گفتگو کی ابتدا اس آیت مبارکہ کو جو میں اور آپ 5 وقت کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راستے پر، سیدھی راہ پر چلا۔ اور راستہ کیسا ہو، کن لوگوں کا ہو؟ صراط الذین انعمت، یہ میں اور آپ 5 وقت کی نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ ہمیں بات قرآن مجید سے سمجھنی ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اب اللہ رب العزت کا قرآن سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے خود ہی بتایا، میرے لوگوں، میرے بندوں، میرے محبوب کے غلاموں، جاننا چاہتے ہو کہ انعام یافتہ کون ہے؟ میرے محبوب کون ہے؟ میرے پیارے کون ہیں؟ میرے مقرب بندے کون ہیں؟ تو رب تعالیٰ کا قرآن، میرا رب کہتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے، جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا فضل ہوا، جن پر عرش بری کا رب راضی ہوا، وہ کوئی اور نہیں ہے، میرا رب کہتا ہے من النبیین، وہ سب سے پہلے نبی ہیں، اور پھر فرمایا والصدیقین، سچے لوگ صدیقین ہیں، والشہداء، شہید ہیں، والصالحین۔ توجہ میری طرف دیجیے، جو کہتے ہیں نا بزرگ اولیاء صالحین کوئی شے ہی نہیں ہے، تو میرا رب کہتا ہے یہ کوئی عام نہیں، انعام یافتہ اگر لوگ جاننا چاہتے ہو نا میرے کون ہیں، وہ صالحین، نیکوکار، وہ بزرگ صالحین انعام یافتہ میرے بندے ہیں، جن پر میں نے رب تعالیٰ کا، میرے رب کا انعام ہوا، یہ کوئی اور نہیں، عرش بری کا رب بارہ بار کئی مقامات پر، کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ اب سورۃ النساء کی یہ پہلے جو آیت پڑھی یہ بھی میں نے سورۃ نساء سے پڑھی، اب یہ جو دوسری آیت ہے 115 یہ بھی سورۃ نساء سے ہے۔ اب اللہ رب العزت، آپ نے بس بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، میرا رب تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے، یعنی جو سنت حضور علیہ السلام کے حکم، شریعت، احکام، دین کے خلاف کرے، اور بعد اس کے کہ جو حق کے راستے پر، کہ اس پر حق جو ہے کھلم کھلا ظاہر ہو گیا، پھر بھی وہ اللہ کے نبی کے خلاف کرے، حکم کی خلاف ورزی کرے، بعد اس کے کہ حق کا راستہ اس پر فرمایا کھل چکا، اسے پتہ چل چکا، پھر بھی اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اب دیکھیے یہاں پر بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ جو اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرے، ہدایت کا، سیدھے راستے کا پتہ چل جانے کے بعد بھی کہہ دیا جاتا کہ وہ لوگ کیا ہے، جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ مگر رب تعالیٰ نے یہاں پر بات، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہاں پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کون سے لوگ ہیں؟ اب رب تعالیٰ نے کہہ بھی دیا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے، اور بعد اس کے کہ اس پر حق کا راستہ اسے کھل چکا، اسے پتہ چل چکا۔ یہاں پر میرے رب تعالیٰ نے بات کو ختم نہیں کیا، مکمل نہیں کیا، بلکہ فرمایا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا ہو کر چلے۔ بھی وہ کون سے مسلمان ہیں، کن کی بات ہے؟ غیر سبیل المؤمنین، یہ مومنین کون ہیں جنہیں آج یہ کہا جاتا ہے کہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر اور مومنینوں کے راستے کو چھوڑ کر چلے، وہ کیا ہے؟ فرمایا غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ فرمایا کہ یہی تو لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے، جو نیکوکاروں کا، صالحینوں کا، نبیوں کا راستہ چھوڑ کر چلتے ہیں۔ تو میرا رب تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ میرا رب فرما رہا ہے سب سے پہلے نبی ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، پرہیزگار، ولی، اللہ کے یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے دوسری آیت سورۃ نساء کے اندر، اللہ پھر فرما رہا ہے، فرمایا کہ جو میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلے، اور ان لوگوں کے فرمایا جو مسلمانوں کی راہ سے جدا ہو کر چلے، میرے نیکوکار بندوں سے، اولیاء اور صالحینوں کی راہ سے جدا ہو کر چلے، میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اور اسی دوزخ میں داخل کروں گا جو صالحین نیکوکاروں کی راہ کو چھوڑ کر چلے۔ اولیاء کوئی عام نہیں، یہ اللہ کے بڑے ہی محبوب بندے ہیں، یہ بڑے ہی مقرب بندے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے آیت کی بات کو سمجھیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو چھوڑ کر چلے تو کہہ دینا چاہیے تھا وہ جہنم میں داخل کروں گا، مگر میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، جو کون؟ مومنین، صالحین، نیکوکاروں کی، میرے نیک بندوں کی جو راہ کو چھوڑ کر چلے، میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ یاد رکھ لیجیے اولیاء، صالحین، متقین، یہ کہنا سراسر جہالت پر مبنی ہے کہ اللہ کے ولیوں بابوں کی کوئی شان ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کی دوسری آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اب تیسری آیات مبارکہ بھی بڑی توجہ سے سنیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آج کی گفتگو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ نبی جی۔ کون ہیں؟ بولیے کون ہیں؟ نبی جی۔ دوسری میرا رب کہہ رہا ہے جن پر میرا انعام ہوا وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، صالحین۔ صالحین سے مراد کون ہے؟ اولیاء ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں، بابے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے، ان کی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے، ان بزرگوں کی بات نہیں ہے۔ جو شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، جو قرآن کا دامن تھامے رکھنے والے ہیں، جو قرآن اور حدیث حضور علیہ السلام کے دین کا پرچم اٹھانے والے ہیں، ان لوگوں کی بات ہے۔ اللہ کے انعام یافتہ وہ لوگ ہیں، صالحین ہیں، عبادت گزار ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اور اب سورۃ الکہف کے اندر میرے رب تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا۔ عموماً دیکھیے اب قرآن پاک کو میں اور آپ دوست احباب پڑھا کریں، سمجھنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ جو قرآن کی برکات ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ سورۃ کہف کے اندر ہے
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ارادہ جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہی نیک بندوں کا ارادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ارادے کے خلاف نہیں چلتے، جو اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آپ نے واقعہ بارہا بار سنا ہے، دوہرا دیتا ہوں۔ مقصد کیا؟ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں داخل ہوئے کہ جس کی ایک دیوار گرنے والی تھی۔ جو دیوار گرنے والی تھی آپ نے محنت مشقت کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کر دیا تو کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ہم اجرت لیتے اس کے بدلے میں، تو ہمیں کیا کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو جاتا۔ تو دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ میرا رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نیک جو بندے ہوتے ہیں وہ انہی کا ارادہ، اللہ کا ارادہ در حقیقت وہ نیک بندوں کا ارادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ کن کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ارادہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، فرمایا تو آپ کے رب نے چاہا، کیونکہ فرمایا کہ میں نے یہ خود و خود نہیں کیا، یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے میں نے خود و خود نہیں کی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، فرمایا میرے رب، آپ کے رب نے یہی چاہا، میرے رب نے یہی چاہا۔ فرمایا پتہ اس بات سے یہ چلتا ہے جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے در حقیقت نیک بندوں کی بھی وہی چاہت ہوتی ہے۔ اللہ جو پسند فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے بھی وہی پسند فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ دیوار آپ نے کیوں سیدھی کی؟ فرمایا یہ دیوار آپ نے کیوں سیدھی کی؟ اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا؟ تو آج جو کہتے ہیں کہ باپ بے تو کوئی شے ہی نہیں ہے، انہوں نے یہی کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا یہ میں نے اس لیے سیدھی کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اب دیکھیے ان کا باپ قرآن میں کی تفسیروں کے اندر ملتا ہے وہ کون تھا؟ ان کا باپ دادا کون تھا؟ فرمایا بلکہ جو 7ویں پشت میں ان کا ایک بابا نیک تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نیک ہونے کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب اولاد کو بھی عطا فرما دیا۔ کبھی کبھار بزرگوں کی نیکیاں جو بعد والوں کے بھی کام آتی ہیں، بابوں کی نمازیں، تقوی، شریعت کی پابندی جو ہے یہ بعد والوں کے بھی کام آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ صالحین ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ کے ارادے کے مطابق جن کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ یہ پہلے بنی اسرائیل کے امتیوں کی یہ شان ہے، جو اللہ کا ارادہ ہو وہی نیک بندوں کا ارادہ ہو۔ اب امت محمدیہ کے ولیوں کی پھر کیا شان ہوگی؟ اب سے صورت کہف ہی ہے میرے سامنے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کی ایک صورت کہف کی ایک اور آیت مبارکہ پڑھ دیتے۔ یہ صورت کہف کے اندر جو صحابہ کہف تھے جب وہ غار کے اندر 309 سال تک سوئے تو میرے رب تعالیٰ نے دیکھی اپنی سورج کو حکم دے دیا، سورج کو حکم دے دیا تھوڑا سا پھر کر غار کے دہنے سے چڑھنا ہے اور غروب بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ کیوں؟ فرمایا میرے نیک بندے، اور جو کہا جاتا ہے بزرگ کوئی شے نہیں ہے، صالحین کوئی شے نہیں ہے، اللہ نے خود سورج کو حکم دے دیا۔ یہ نیکوکاروں کی شان ہے، یہ پہلے امتیوں کی یہ شان ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن نے میرا رب تعالیٰ کہے کنتم خیر امت، اور بقایا ساری امتیں ایک طرف ہو، محمد عربی کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے، اس امت کے ولیوں کی پھر کیا شان ہوگی؟ پہلی امتوں کے ولی اگر غار میں سوئیں تو میرا رب کہہ دے سورج کو حکم دے دے تھوڑا سا ہٹ کر گزرنا ہے، غروب ہونا ہے۔ پہلی امتوں کے ولیوں کی یہ شان ہے، جو اللہ کا ارادہ ہو وہ جان کر اسی ارادے کے تحت وہ کام کرے۔ پہلے ولیوں کی یہ شان ہے، جو اللہ کا ارادہ ہو اسی کے تحت، جو اللہ کی چاہت ہو وہی نیکوکاروں کی چاہت ہو، جو اللہ کے ولی جہاں لیٹ جائے سورج تھوڑا سا پھر کر گزرے، پہلے امت کے ولیوں کی یہ شان ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جن امت کو، جن ولیوں کو، جن نیکوکاروں کو میرا رب خیر کہے، بہتر کہے، تو اس امت کے ولیوں کی پھر کتنی شان ہوگی؟ یہ یاد رکھ لیجئے، اس امت کے ولیوں کی بھی بہت بڑی شان ہے۔
بہت بڑی شان ہے۔ رب تعالیٰ نے پہلی امتوں کے ولیوں کی شانیں بھی بیان کی۔ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا، لوگوں میری دی ہوئی طاقتیں، میری دی ہوئی شانیں، میری دی ہوئی کمالات اور تصرف کا میرے نیک بندوں کا انکار نہ کر دینا۔ میری دی ہوئی جو شانیں ہیں ان کا انکار کرنا در حقیقت میں رب کی شان اور قدرت کا انکار کرنا ہے۔ میں رب قادر ہوں، میں رب شانوں والا ہوں، میں رب عزتوں والا ہوں، جس کو چاہوں جتنی چاہوں طاقت عطا کر دوں، میں رب کی شان ہے۔ اب دیکھیے قال الذین، قرآن پاک کہتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ تو کیا ہوا؟ جہاں صحابہ کہف سوئے ہوئے تھے جس غار کے قریب، قرآن کہتا ہے کہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے وہاں مسجد بنائی۔ کیوں بنائی؟ آج جو کہا جاتا ہے صالحین کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، قرآن کہتا ہے انہوں نے کیا بنائی؟ مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اس لیے بنائی گئی؟ اللہ کا گھر میں انوار و تجلیات تو برکات تو رحمتیں ہوتی ہی ہوتی ہیں، جب صالحین کے پاس بن جائے گی تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور بڑھ چلی جائیں گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد، ہر مسجد جو ہے وہ خاص نہیں، جو اللہ کے ولیوں کی ہاں مسجد ہو وہ خاص مسجد ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور زیادہ وہاں چھم چھم برستی ہیں، اللہ کی برکتیں اور زیادہ وہاں ہوتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے اللہ کے بندوں کو عام نہ جانا جائے۔ یہ دیکھیے ہم مل کر عبادت کرتے ہیں، اس مل کر عبادت کرنے کا، صالحین کے پاس بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، ذہن میں رکھا جایا کرے۔ بنی اسرائیل کے پہلے زمانوں میں سے ایک شخص نے 99 قتل کیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد دل کے اندر ملال آیا، ندامت ہوئی، نہیں مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مجھے قتل پر قتل نہیں کرنا چاہیے، قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی پاک بول دیجئے صلی اللہ علیہ، بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کر عرض کی، سوال کیا، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الکبائر، یا نبی اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں مجھے بتایا جائے۔ تو میرے نبی پاک بلند آواز سے بولا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے 4 بڑے گناہ گنوائے، 4 بڑے گناہ جو شرک کے بعد بڑے گناہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ، اور کسی جان کا ناحق قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ۔ حضور علیہ السلام نے کہا وَقَتْلُ النَّفْسِ، اب اس نے ایک قتل بھی نہیں کیا، 2 قتل بھی نہیں کیے، بلکہ 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد دل کے اندر ندامت پیدا ہوئی، نہیں مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ وہ کسی ایک راہب کے پاس گیا، یہ مسلم شریف میں اور بھی بڑی ساری کتابوں میں حدیث مبارکہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صالحین کی بڑی شان ہے، اولیاء کی بڑی شان ہے، نیکوکاروں کی بڑی ہی شان ہے، ان کے پاس مل بیٹھنے والا، ذکر کرنے والا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے، وہ بدبخت نہیں رہتا۔ اگر بدبخت ہو بھی میرا رب تعالیٰ اسے نیک بخت بنا دیتا ہے، اگر گناہگار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا نام گناہگاروں کی فہرست سے نکال کر نیکوکاروں میں ڈال دیتا ہے، اگر وہ گناہگار ہو تو میرا رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، نیکوکاروں کے پاس بیٹھنے کی بڑی اہمیت ہے، بڑے فضائل ہے، بڑی برکات ملتی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ 1 نہیں، 2 نہیں، میں نے بتایا اس نے 99 قتل کیے۔ دل میں ندامت پیدا ہوئی، ندامت جب پیدا ہوئی تو ایک راہب کے پاس چلا گیا۔ جب راہب کے پاس گیا تو اس نے جا کر پوچھا میری توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ اس نے کہا بھی پوچھا بھی تو نے جرم کیا کیا ہے، تیری غلطی کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اس نے کہا بھی نہیں، میری غلطی پوچھنا چاہتے ہو تو وہ تم نہ ہی پوچھو، غلطی ایک نہیں، غلطی پہ غلطیاں کی ہیں میں نے 1 نہیں 99 قتل کی۔ اب وہ بھی کوئی مسئلہ بتانے والا جذباتی تھا، خشک تھا۔ اس نے کہا بھی تیری تو توبہ کا رستہ ہے نہیں، 1 نہیں، تو نے تو 99 قتل کیے۔ وہ بڑا مایوس ہوا تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا جب رستہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بھی 100 کا عدد بھی جو سنچری ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے، اسے بھی واصل، اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔
پھر دل میں ندامت ہوئی بھی نہیں بھی میں تو توبہ کی راہ پوچھتا توبہ کا رستہ پوچھتا توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا اور گناہ کما لیا اور غلطی کر لی. پھر ایک راہب کے پاس، ایک عالم کے پاس، ایک بزرگ کے پاس، ایک صوفی کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ والوں کی بڑی ہی شان ہے، اللہ کے محبوب مقرب بندوں کی بڑی ہی شان ہے، بڑی ہی شان ہے. پھر گیا جا کر پوچھا ابھی میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کوئی رستہ ہے؟ تو اس نے دیکھیے کیا آگے سے جواب دیا، میں یہود بینہ و بین التوبہ، بھئی تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو صدق دل سے توبہ کر، عرش بری کا رب تجھے معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. ہاں توبہ تو تو نے کرنی ہی کرنی ہے، معافی تو تو نے مانگنی ہی مانگنی ہے. میں تجھے بتا دیتا ہوں، حل بھی بتا دیتا ہوں. تو ایسا کر، وہ سامنے قریۃ الصالحہ، نیکوکاروں کی بستی ہے، وہاں صالحینوں کی بستی ہے. میری طرف دھیان دیجئے، جو کہا جاتا ہے ابھی نیکوکار کیا ہیں، صالحین کیا ہیں، بزرگ کیا ہیں، بابے کیا ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں قریۃ الصالحہ، بھی صالحینوں کی بستی ہے وہ سامنے، اس میں چلا جا. وہ تو عبادت کرتے ہی ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہی ہیں، تسبیحات کرتے ہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہی ہیں، ان کے ساتھ مل کر توبہ کر، اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا. حدیث کے الفاظ ہیں وہ چلا، آدھا ہی رستہ کیا تھا، نصف الطریق، آدھا رستہ ہوا تھا، ملک الموت آئے، وہ نکال لی گئی. بھی نیکوکاروں کے پاس بیٹھنے کا کیا ملے گا، بابوں کے پاس کیا ملے گا؟ یہ نہ کہا کرے کہ بابے کوئی شاعر نہیں. یہ پہلے بنی اسرائیل کے بزرگوں کی یہ شان ہے، تو محمد عربی کی امت کے ولیوں کی کیا شان ہوگی؟ ان کے پاس جانے والے کی بخشش ہو جائے جو محمد عربی کے نیک صالحین متقی ولیوں کے پاس بیٹھے، کیا یہ بخشش سے محروم رہے گا؟ نہیں نہیں، میرے حضور کا فرمان ہے، پھر سے دہرا دیتا ہوں، اللہ اللہ کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، ذکر کرنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، شریعت کی پابندی کرنے والا، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے والا، اللہ کی یاد میں مستر میں خود رہنے والا، میرے حضور کا فرمان ہے. فرمایا ان کے پاس آ کر بدبخت بیٹھے، بدبخت بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اسے بدبخت نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیک بخت بنا دیتا ہے. اگر جنتی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے، اگر گناہ گار ہو تو رب اس کو معاف فرما دیتا ہے. نسبت طریقہ کا رستہ ہوا تھا، موت واقع ہوگی. تو حدیث میں ملتا ہے کہ رحمت کے فرشتے، جنت کے فرشتے بھی آگے، رحمت کے فرشتے بھی آگے، جنت کے فرشتے اور دوزخ کے فرشتے بھی آگے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا. حدیث کہتی ہے فیصلہ نہ ہوا. وہ کہے بھی 100 آدمی قتل کیا، جہنم میں لے جائیں گے. جنتی کہیں بھی نہیں بھی یہ توبہ کے ارادے سے توبہ کر لی تھی، نیکوکاروں کے پاس جا رہا تھا، ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے. فیصلہ نہ ہوا. دیکھیے نیکوکاروں کی طرف چلنا بھی کام آتا ہے، نیکوکاروں کی طرف چل کر جانا یہ بھی بخشش کا سبب بنتا ہے. نیکوکاروں میں بیٹھ جانا تو پھر ورا وہ چلا، اللہ نے اس کی قدر و قیمت ڈال دی. جو بیٹھ جائے نیکوکاروں میں، حدیث مبارکہ پڑھ دوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، آپ سے پوچھا گیا یا نبی اللہ، عرض کی گئی یا نبی اللہ ہم بیٹھے تو کن کے پاس بیٹھے، ہم باتیں سنیں تو کن کی سنیں؟ میری طرف توجہ دیجئے، میری طرف توجہ دیجئے. کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں یا نبی اللہ ہم بیٹھے تو کن کے پاس بیٹھے، ہم جائیں تو کن کے پاس جا کر کن کی بات سنا کرے؟ تو میرے نبی رحمت بول دیجئے صلی اللہ، بلند آواز سے بولا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ان کے پاس بیٹھ جایا کرو جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آیا کرے، تم ان کے پاس بیٹھ جائے. فرمایا ان کے پاس بیٹھ جایا کرو جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں خوف خدا پیدا ہو، تم ان کے پاس بیٹھا کرو. فرمایا ان کے پاس بیٹھا کرو جن کے پاس بیٹھنے سے نیکی کی محبت، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، ان کے پاس بیٹھا کرو. تم بات ان کی سنا کرو جن کی باتیں سننے سے آخرت کا فکر، قبر اور حشر کی فکر پیدا ہو. ان صالحین
میرے حضور علیہ السلام نے کہا ان صالحینوں کے پاس، ان اولیاء کے پاس، ان نیکوکاروں کے پاس، ایسے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو اور جن کے پاس بیٹھنے سے آخرت کا فکر پیدا ہو، موت کی تیاری پیدا ہو، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، نیکی کی محبت پیدا ہو۔ اب دیکھیے بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ نصف الطریق، آدھے رستے پر اس کی وفات ہوئی، آدھے رستے پر وفات ہوئی، جھگڑا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو ان کے اندر حکم بنا دیا، فرمایا تم جاؤ فیصلہ کر دو۔ اللہ نے خود ہی ایک فرشتے کو ان کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر دیا، بھیج دیا۔ فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، فرمایا تم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو، جنت والے اور جہنم والے سے۔ فرمایا کیا اللہ نے بھیجا، کیا حکم دیا، اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ جنت والے کہنے لگے ہم لے جائیں، رب نے کیا یہی حکم دیا؟ جہنم والے کہنے لگے ہم لے جائیں، اس نے اتنے گناہ کیا، یہ حکم دیا؟ فرمایا نہیں، عرش بری کے رب نے حکم دیا ہے کہ تم رستہ ماپ لو، اگر یہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے پھر اسے جنت والے لے جائیں، اگر یہ برے لوگوں کی جو بستی جس طرف سے آ رہا ہے اگر ان کے قریب ہیں پھر جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ تو میرے نبی پاک بول دیجئے صلی اللہ، بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ۔ حدیث ہے، کیا ہے؟ نصف الطریق، بھی آدھے رستے پر موت واقعہ ہوئی، آدھے رستے پر، آدھا رستہ ادھر ہے آدھا ادھر ہے، نیکوکاروں کے اور ادھر دوسری بستی کے درمیان میں وفات ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عرش بری کے رب نے خود زمین کو حکم دیا جو نیکوکاروں والی بستی تھی، فرمایا یہ میرے نیکوکاروں کی عزت کا سوال ہے، قیامت تک لوگ پھر نیکوکاروں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، لوگ پھر آج جو فتنے پیدا ہو گئے بابے کوئی شاعری نہیں، بابے کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ، لوگ قیامت تک کہتے رہیں گے اور پہلے بنی اسرائیل کے پاس امتوں کے ولیوں کے پاس جائے، نیت کا ارادہ کر کے چلے، 100 بندوں کا قاتل ہو، میرا رب عرش بری کا اسے معاف کر دے، جو محمد عربی کی امت کے ولی ہیں ان کے پاس بیٹھے تو میرا رب تعالیٰ انہیں کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ بیٹھا کرے، نیکوکاروں کے پاس بیٹھا کرے، صالحین کے پاس جایا کرے، اولیاء کے پاس جایا کرے۔ کیا ایک بزرگ نے فارسی کے اندر کیا خوب کہا، رحمت حق بہانہ بھی جویت، بہا بھی جویت، جب اس کی رحمت بخشنے پر آتی ہے نا پھر بڑے بڑے بہانے بنا دیتی ہے۔ رحمت حق بہانہ بھی جویت، بہا بھی جویت، جب اس کی رحمت بخشنے پر آتی بڑے بڑے بہانے بنا دیتی ہے، پھر بندے کے دل کو بدل کر نیکوکاروں کی طرف، نیکی کی طرف مائل کر دیتی ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر اس کے دل کو بدل کر گناہوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو نیکوکاروں کا، صالحینوں کا، نبیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔